خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں کیلیفورنیا سے خدا کا زندہ کلام لے کر ہر روز آپ کی خدمت میں آتی ہوں تاکہ میں اپنی برکت کے لیے، آپ کی برکت کے لیے اور ہر اس شخص کی برکت کے لیے جو اس گروپ کا حصہ، بائبل ریڈنگ پلان کا حصہ ہے اور میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان سب کے لیے برکت چاہتی ہوں۔ May God bless you۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت، میں خدا کا ایک وعدہ آج آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں، اور خدا کا وعدہ جو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے وہ یوں ہے کہ وہ آپ کی آمد و رفت میں آپ کا محافظ ہوگا۔ میں کلی طور پہ اس پہ یقین کرتی ہوں، اس پہ وشواس کرتی ہوں، اور جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں ہمیشہ میں دعا کرتی ہوں۔ کبھی بھی میں نے گاڑی کو آن نہیں کیا ہے جب تک کہ میں دعا نہ کر لوں، اور خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اس حفاظتی باڑ کو اپنے گرد، گاڑی کے گرد، اپنے گھر کے گرد، اپنے بچوں کے گرد، اپنے خاوند کے گرد، ان سب کے گرد مانگ نہ لوں، تاکہ اگر میرا خاوند گھر سے باہر نکلے، میرا بیٹا اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرے، یا میں گھر سے باہر نکلوں، یا جو کوئی فرد گھر کے پیچھے باقی بچے ہیں، ان سب کو میں خدا کے قیمتی خون میں چھپا نہ دوں، یہاں تک کہ اپنے برڈز تک کو بھی جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، میں ان کو بھی خداوند کے لہو میں چھپاتی ہوں تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں سارے دن کے لیے۔ سو میرے عزیزو، خدا کی اس حفاظتی باڑ کو ہر روز اپنے گرد مانگیے۔ ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے ٹرانسپورٹیشن کو آپ یوز کر رہے ہیں، اس کو خداوند یسوع مسیح کے لہو میں چھپائیے، اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لہو میں چھپائیے۔ It takes only few seconds، 24 hours کے لیے آپ کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ کیا کیجئے کہ خدا آپ کو ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے، ہر طرح کی ناگہانی آفات سے بچا کر محفوظ رکھے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی آمد و رفت میں، آپ کے آنے جانے میں وہ آپ کا محافظ ہوگا، آپ کی نگہبانی کرے گا۔ سو ہر روز خدا کے اس وعدہ کو اپنی زندگی میں کلیم کیجئے، مانگیے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے۔ خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے ایوب کی کتاب، اس کا 9واں اور 10واں باب، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر ایوب نے جواب دیا، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زوراور ہے، کس نے جرأت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ اپنے قہر میں انہیں الٹ دیتا ہے، وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم کرتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات الناش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ دیکھو، وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا۔ دیکھو، وہ شکار پکڑتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اس سے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے غضب کو نہیں ہٹائے گا، رحب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اس سے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں؟ اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا، میں اپنے مخالف کی منت کرتا، اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی۔ وہ طوفان سے مجھے توڑتا ہے اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے۔ اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے، اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا؟ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا، اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کج رو ثابت کرے گا۔ میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا،
میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مری ناگہاں ہلاک کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مذاق اڑاتا ہے۔ زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے، وہ اس کے حاکموں کے منہ ڈھانک دیتا ہے۔ اگر وہی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر جھپٹتا ہو۔ اگر میں کہوں میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی کو چھوڑ کر دل شاد ہوں گا، تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ میں تو ملزم ٹھہروں گا، پر میں ابس زحمت کیوں اٹھاؤں؟ اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی صاف کروں، تو بھی تو مجھے کھائی میں گوتا دے گا اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ وہ اپنا عصا مجھ سے ہٹا لے اور اس کی دورانی بات مجھے ہراساں نہ کرے، تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں۔ اور یہاں پر ایوب کی کتاب اس کا 9واں باب ختم ہوتا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 10واں باب، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا، میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح ہیں اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں؟ کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے۔ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کے تو نے گندی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو مجھے پھر خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو مجھ پر نگران ہوگا اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا، کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں، اور اگر سر اٹھاؤں تو شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے اور اپنا قہر مجھ پر بڑھاتا ہے۔ نئی نئی فوجیں مجھ پر چڑھ آتی ہیں، پس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دے دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی، میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں، میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو، گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے، موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ٹھہرے۔ خدا کا فضل آج آپ سب کے لیے سارے دن کے لیے مانگتی ہوں۔ وہ سب لوگ جو اپنے 24 گھنٹوں میں سے لیس دین 20 منٹس ہر روز خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، میں ان سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں، ان کے لیے برکت چاہتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ خدا کا یہ کلام میری زندگی کو، آپ کی زندگی کو، ہم سب کی زندگی کو تبدیل کرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کرے۔ May God bless you.
خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیوں کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا۔ ان میں سے بہتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو۔ کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاما ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ کفر بکتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا
تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔